امریکی صدر کا BBC کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان، $1 ارب ہرجانے کا کیس دائر کریں گے، بولے کہ برطانوی وزیراعظم سے بھی بات کروں گا۔ امریکی صدر کا جلد ہی جوہری تجربات کرنے کا بھی اندیا، بولے کہ ہمارے پاس کسی اور ملک سے زیادہ جوہری ہتھیار ہیں، ہم بھی دوسرے ملکوں کی طرح ایٹمی تجربات کریں گے۔ سعودی عرب کی فائٹر جیٹ کی درخواست پر غور جاری ہے۔ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے پر امریکہ کے روس اور چین سے اختلافات، دونوں ملکوں کی جانب سے بورڈ آف پیس مسترد۔ روس نے سلامتی کونسل میں امریکن قرارداد کے مقابل اپنی قرارداد پیش کر دی۔ امریکہ نے سلامتی کونسل کے ارکان کو دھمکایا ہے کہ وہ ٹرمپ امن منصوبے کی توثیق کریں ورنہ جنگ بندی ٹوٹ جائے گی اور فلسطینیوں کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی توثیق کے لیے ووٹنگ پیر کو ہوگی۔ مزید 15 فلسطینی قیدیوں کی لاشیں غزہ انتظامیہ کے حوالے، تعداد 330 ہو گئی۔ اسرائیل سے لائی گئی لاشوں پر بہیمانہ تشدد کے نشانات، موسم سرما کی پہلی بارش نے اہلیان غزہ کے مصائب بڑھا دیے، ہزاروں خیمے ڈوب گئے، بچا کچا سامان خراب ہو گیا۔ فلسطینیوں نے غزہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا عہد کر لیا، مہم شروع کر دی۔ بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت، جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر مکالمے کے لیے امریکہ کا حماس سے براہ راست رابطے کا فیصلہ۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکاف حماس مذاکرات کار خلیل الحیہ سے ملاقات کریں گے۔ حساس ادارے کے کچھ افراد مبینہ طور پر ایسی معلومات بشرا بی بی تک پہنچاتے تھے جنہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے سامنے اپنی روحانی بصیرت سے حاصل معلومات کے طور پر پیش کرتی تھیں۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق سابق انٹیلیجنس سربراہ جنرل فیض حمید نے بشرا بی بی کو نہایت باریک مگر مؤثر طریقے سے استعمال کیا۔ حساس ادارہ اپنے ایک افسر کے ذریعے آئندہ ہونے والے واقعات کی معلومات بشرا بی بی کے کسی پیر تک پہنچاتا جو اسے آگے بشرا بی بی تک منتقل کرتا، اور یہ انفارمیشن بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی کے سامنے اپنی روحانی بصیرت سے حاصل معلومات کے طور پر پیش کرتی تھیں۔ جب وہ پیش گوئیاں درست ثابت ہوتی تو بانی پی ٹی آئی کا اپنی اہلیہ کی بصیرت پر یقین مزید پکا ہو جاتا۔ بشرا بی بی حکومتی فیصلوں پر اثر انداز ہوتی تھیں، بانی کے تمام فیصلے بھی وہی کرتی تھیں۔ بزدار کو لگانے کا فیصلہ بھی بشرا بی بی کے کہنے پر کیا گیا۔ یہ کون سے دین کی تعلیم تھی جس کا ذکر جریدے میں ہوا؟ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی شدید تنقید، بولے دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں بانی کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی، پی ٹی آئی کے پاس الزام تراشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بی بی کی جو روحانی بصیرت کا جو لبادہ انہوں نے اوڑا ہوا تھا، اور خان صاحب کو جس طرح سے انہوں نے اس چیز کے ذریعے لڑ کرنے کی کوشش کی، اور کوشش کیا کی بلکہ کوشش میں کامیابی ان کو کافی حد تک حاصل ہوئی، لیکن اس کے بعد ملک کا جو حال ہوا وہ آپ سب کے سامنے۔ بشرا بی بی نے روحانی لبادہ اوڑھے رکھا تھا۔ دی اکانومسٹ کی خصوصی رپورٹ کی شریک مصنفہ بشرا تسکین نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے جو وعدے تھے ان میں سے کسی وعدے کو پورا ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ ملک کا جو حال ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج ہمارا انٹرنیشنلی ہمارے ملک کا امیج کتنا ہم ڈیمیج کیے ہیں اس پہ کہ اس ملک کا ایک سابق وزیر اعظم وہ اپنی بیوی سے ان کی روحانی عملوں کے اوپر آ کر ملک کے بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے، اور ایسے ایسے انکشافات جو اس آرٹیکل میں چھپے ہیں اور بڑے یہ درست چھپے ہیں، کیونکہ یہ تو بہت پہلے سے میں نے اپنے جو ٹی وی پروگرامز میں، کیونکہ میں نے ذاتی حیثیت پہ کبھی بھی ان کے خلاف باتیں کی، ٹھیک ہے، ہمارے ڈفرینسز تھے۔ برطانوی جریدے کے آرٹیکل میں جو بھی چھپا ہے وہ بالکل درست ہے۔ شرمناک ہے کہ وزیراعظم سرکاری فیصلے بیوی سے پوچھ کر کرتے تھے۔ وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانیز اون چودھری نے کہا 25 کروڑ عوام کا مذاق بنایا گیا، اس سے ملک کی عالمی سطح پر جگ ہسائی ہوئی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا جو سرکار جادو ٹونے چلے اندازہ لگائیں اس نے ملک کے ساتھ اور کیا 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 ہوگا۔ کرپشن کی غضب کہانی نے بنی گالا کو منی گالا بنایا۔ کہا کرتے تھے کہ ان کی اہلیہ جو ہے وہ غیر سیاسی ہیں، وہ سیاسی بھی تھیں اور وہ پوری اس کا حصہ تھیں جس طرح خان کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی تھی۔
جو آدمی گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں گر جاتا ہے۔ سینیٹر رانا ثناءاللہ کا فیصل آباد میں سوئی گیس منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا کہ ایک حکومت تھی جس نے 15 کلو ہیروئن کا کیس ڈال دیا تھا، اللہ نے مجھے بری کیا، اب وہ آدمی خود معافیا مانگ رہا ہے اور اللہ کی پکڑ میں ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئینی فیصلوں سے لے کر کابینہ کی تشکیل تک ہر چیز میں بشریٰ بی بی کا ہاتھ تھا۔ کرپشن سامنے لانے پر کالے جادو کی بنیاد پر DG ISI کو تبدیل کیا۔ PTI نے بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ لی۔